वो करोड़ देता है। दूर दुनिया का तेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह तेरे चमकने से उजाला हो जाए। ओ तेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना मेरे अल्लाह। बुराई से बचाना इनको, नेक जो राह हो उस रहे पे चलाना इनको। जलसा निकल गया और आपके हौसले से थोड़ी देर के लिए बाकी रह गया, लेकिन मुबारकबादी आप लोगों को देता हूँ कि आप लोग बैठ गए, गड़ गए और अपने मेहमान की आबरू का आपने सामान कर लिया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको रुसवाई और जिल्लत से कदम कदम पर मामून और महफूज फरमाए। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है, बिल्कुल बाईपास जा रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत हौसले के साथ आपने जलसा किया। कम वक्त में इतना खूबसूरत जलसा, ऐसा लग रहा है कि इज्तिमा के लिए तैयारी हुई है। बेशक अल्लाह इज्तिमा की बरकत इस जलसे में पैदा फरमाए। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सामरी कौन था? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है शद्दाद कौन था? और तीसरा और आखिरी सवाल है, बेटे 3 तरह के होते हैं। पहला बेटा खुशनसीब, दूसरा बेटा बदनसीब, और तीसरा बेटा जो महा बदनसीब है वो कौन सा बेटा है? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? आप बता दीजिए। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सामरी कौन था? आपको सुनकर के हैरत होगी। उसकी माँ ने उसको जन्म दिया और संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया। फिरौन के डर से उसका नाम मूसा बिन जफर था। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि इस बच्चे को उठा लो, इसकी माँ ने मेरे हवाले किया है और इसकी तुम परवरिश करो। परवरिश आसान है मेरी कुदरत से। इस बच्चे की उंगली को इसके मुंह में डालो, शहद पैदा हम करेंगे। इस बच्चे की उंगली को इसके मुंह में डालो, मक्खन घी दूध हम पैदा करेंगे। जिसको खुदा ने पाला वही खुदा का नाफरमान निकल गया। शद्दाद कौन था? ये मेरा दूसरा सवाल है। शद्दाद वो बच्चा था जिसकी माँ मौजे समंदर में हलाक हो गई, उसको उससे बचाया गया। यतीम था, कोई सहारा नहीं, अल्लाह का सहारा उसके सर पर। इतना गरीब था कि उसके पास फूटी कौड़ी नहीं। अल्लाह ने जमीन पर पड़ा हुआ अपनी कुदरत का सुरमा उसको दे दिया। जैसे ही उसने आंख में लगाई, जमीन का खजाना उसको नजर आने लगा। उसने अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं किया, खुदा से ही मुकाबला करने पर उतर गया। जन्नत बना करके खुदा ही से मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया। बेटे 3 तरह के होते हैं। एक बेटा वो है कि बाप ने जो कुछ बनाया उसको बाकी रखा, ये बेटा खुशनसीब बेटा है। दूसरा बेटा है कि बाप ने जितना बनाया उसको बाकी भी रखा, उसको आगे भी बढ़ाया। इस बेटे का नाम है सपूत, ये सबसे अच्छा बेटा। और तीसरा बेटा है कि बाप ने जो बचाया उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। बढ़ाने की बात तो दूर की है, उसी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये सबसे नालायक बेटा है। कबूलियत की घड़ी है, दुआ करते हैं अल्लाह इसे नालायक बेटे से सबकी हिफाजत फरमाए। उसे इंसान नहीं कहते, वो इंसान हो नहीं सकता। खुद अपनी जिंदगी का जिसको इरफा हो नहीं सकता। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहसीब से
زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا۔ 3 منٹ کا پیغام ہونہار بچے کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ہونہار بچے کے حوالے سے 3 مثال آ رہی ہے، پیغام ختم ہو رہا ہے۔ 3 منٹ کا پیغام، کھاتا کھلا۔ بسم اللہ اچھا ہوگا، خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ ابن مبارک محدث ہے، ایک بچے کو پکڑا، کچھ پڑھا لکھا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا حضور 4 باتوں کا علم ہے، اس سے زیادہ کہ مجھ کو ضرورت بھی نہیں۔ وہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، کیسا بچہ ہے؟ بولتا میں نے 4 چیزوں کو سیکھا، اس کے بعد مجھے کسی چیز کو سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سے پوچھا کہ بیٹا وہ 4 چیزیں کیا تم کو حاصل ہوئی؟ کہا سر کا علم حاصل ہوا، زبان کا علم حاصل ہوا، کان کا علم حاصل ہوا، دل کا علم حاصل ہوا، اب کسی علم کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے محدث کیا کہہ رہا ہے؟ اتنے بڑے محدث کہا کہ میں 4 چیزوں کا علم جانتا ہوں، سر کا علم، زبان کا علم، کان کا علم، دل کا علم۔ وہ حیرت میں پڑ گئے، کیا علم ہے؟ کہا سر کا علم یہ ہے کہ خدا کے آگے سجدہ کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان کا علم یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، سبحان اللہ۔ کان کا علم یہ ہے کہ قرآن کو دونوں کان سے سننا، سبحان اللہ۔ دل کا علم یہ ہے کہ اس خدا کی یاد کو دل میں بسانا، الحمدللہ۔ مبارک مدرسہ بن گیا، نظام الملک بادشاہ نے بنایا، بچوں کو دیکھا پڑھتے ہوئے، پوچھا کس لیے آئے ہو؟ پڑھنے لگا میرا باپ بادشاہ، میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔ کہا انا للہ۔ دوسرے بچے سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ کہا میرا باپ سپہ سالار ہے، میں سپہ سالار بننا چاہتا ہوں۔ کہا انا للہ استغفر اللہ۔ اس نے سوچا کہ یہ مدرسہ ہے، یہاں پیدا ہونے والے 1 نمبر کے دنیا دار ہیں، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، اس مدرسے پر بلڈوزر ہی چلا دے۔ جب جانے لگا تو دیکھا کونے میں ایک بچہ ہے، سوچا کہ اس سے بھی پوچھ لے، وہی امام غزالی تھے۔ ان سے پوچھا کہ بیٹا کس لیے آئے ہو؟ کہ اس مدرسے میں آنے سے پہلے مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ میں تو دنیا میں اتنا ہی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں اس مدرسے میں کہ خدا کون سے کام سے راضی ہوگا، خدا کون سے کام سے ناراض ہوگا۔ بادشاہ نے پیشانی کو چوم کر کے کہا مبارک ہو، تم ہو تو یہ مدرسہ باقی ہے، تم نہیں رہتے تو مدرسے پر بلڈوزر چلا دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ ابلیس بوتل لے کر کے کھڑا ہو گیا بیچ راستے، مکتب سے بچہ آ رہا تھا، اس کو روک کر کے کہا اس بوتل میں آسمان آ سکتا ہے، زمین آ سکتی ہے؟ وہ بچہ بولا کہ اس میں کیا مشکل ہے، زمین بھی آ جائے گی، آسمان بھی آ جائے گا، یہ بوتل تو بہت دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، خدا قادر ہے، عاجز نہیں ہے، اگر وہ چاہ لے تو سوئی کے ناکے میں بھی آسمان کو پھنسا سکتا ہے، زمین کو پھنسا سکتا ہے۔ ایک آدمی مٹھائی دے کر کے بچے سے کہہ رہا ہے میں تیرا باپ بن جاؤں تم کو خوشی ہوگی؟ وہ بچہ خاموش رہا، اس کے بعد ایسا جواب دیا کہ اس آدمی کو لاجواب کر دیا۔ بڑا باپ بننا کیوں؟ فری میں باپ بننا چاہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ چچا جان کیا بول رہے ہو آپ؟ کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں تم کو اس بات سے خوشی ہے؟ کہ نہیں آپ باپ نہیں میری ماں بن جاؤ، کہ تمہاری میٹھی میٹھی بات سے میرے باپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کا نور ہے، اے لطف زندگی کا تو دل کا سرور ہے، دل کا سرور ہے، گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، ہر سمت روشنی، نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے، ماں کو غرور ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ بیدار ہونہار مائل ہے نیکیوں پہ، برائی سے دور ہے، برائی سے دور ہے۔ ہاتھ اٹھائیے کون کا بچہ مدرسے میں اپنا بچہ
بچہ اسکول میں انشاءاللہ. خیر آپ جگہ پر نہیں ہیں، جنازہ پڑھانے ہی والے ہم. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے نالائق لڑکے کے حوالے سے. کسی کو دیکھیے گا 6 انگلی ہوتی ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس انگلی کو، اس ہاتھ کو ہمیشہ جیب میں رکھتا تاکہ کوئی دیکھے نہیں، چھپاتا رہتا. جس آدمی کے ہاتھ میں 6 انگلی ہوگی وہ اس کو چھپاتا پھرے گا، اس کو کاٹ بھی نہیں سکتا اور اس کو دکھاتا بھی نہیں ہے. جس کا بیٹا نالائق ہو گیا اس کی مثال اسی انگلی کی طرح ہے، کاٹنے میں بھی تکلیف، رکھنے میں بھی آئے. اس کو سامنے رکھیے. میں آپ کے سامنے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی ہے، آسمان پر خدا چکا ہے. اللہ آپ کے نافرمان بچے کو فرما بردار بنا دے. آمین.